بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرویز مشرف جو پاکستان کے 4 اسٹار جنرل تھے اور پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے 2001 سے لے کر 2008 تک، اور پچھلے چند سالوں سے وہ دبئی میں مقیم تھے، اور ایک کرونک اور ریئر ڈیزیز جس کو ایمیلائڈوسس کہتے ہیں، جس میں میجر آرگنز فیلئر ہو جاتے ہیں، اس بیماری سے لڑ رہے تھے، اور فائنلی آج ایٹ دا ایج آف 79 وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی اگلی منازل آسان کرے، ان کی فیملی، ان کے دوستوں اور ان کے فالوورز کو صبر جمیل عطا کرے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پرویز مشرف کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ پرویز مشرف جو 1943 کو دہلی انڈیا میں پیدا ہوئے، 1947 کو وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، 1964 کو انہوں نے پاکستان آرم فورسز کو جوائن کیا، 1999 میں جب نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے کو کیا اور انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ 2001 میں پرویز مشرف پریزیڈنٹ بنے اور جو رہے 2008 تک۔ 2007 کے اندر پرویز مشرف نے ملک کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کیا اور انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ جو سپریم کورٹ تھا اس کی پاورز کو انہوں نے سیک کر دیا، جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، اور ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا گیا۔ اس کے اگینسٹ بہت زیادہ ریزسٹنس ہوا اور فائنلی ہی ہیڈ ٹو ریزائن ان 2008۔ انہوں نے ریزائن کیا اور وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں پرویز مشرف دوبارہ ملک کے اندر آئے اینڈ ہی واز ایکسپیکٹنگ اوورwhelming سپورٹ، لیکن وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ 2014 میں پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا گیا۔ 2016 میں دوبارہ پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے اور 2019 میں پرویز مشرف کو غداری کے کیس میں سزا سنا دی گئی۔ پرویز مشرف دبئی میں ہی سیٹل تھے، وہ اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے، دوبارہ سے وہ ملک میں نہیں آئے اور آج وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا رہے۔ سو ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، اور وہ لیسن اس طرح سے ہے کہ ایک 4 اسٹار جنرل، ون آف دا لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ، ایک بہت ہی اتھارٹیٹو آدمی، دنیا کے ٹاپ موسٹ انفلوئنشل 100 موسٹ انفلوئنشل لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ہی واز ویری اتھارٹیٹو، بہت ہی ریسورسفل جو ہے وہ جنرل تھے، اور اس کے بعد وہ 23 کروڑ لوگوں کے پریزیڈنٹ تھے۔ بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی تھی ان کے پاس، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑی اتھارٹی تھی۔ سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز مشرف نے کیا کلچر چھوڑا، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کیا ویلیو ایڈ کی، اور ایک کیا لیگیسی چھوڑ کر آج وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آپ نے اپنے طور پر ڈھونڈنا ہے۔ Legacy, ladies and gentlemen, it's a power in your name. Legacy is having the courage to leave a story that shines in the heart of other people. آپ کیا اپنی سٹوری چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جتنی بڑی کرسی ہے، جتنی بڑی پوزیشن ہے، اتنی ہی زیادہ رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی ٹیم کے لیے، آپ اپنے ادارے کے لیے، آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک کیا کلچر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ایک کلچر آف جسٹس، لو، ایکوالٹی، ٹرانسپیرنسی، کائنڈنس، رول آف لا چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا پھر آپ ایک کلچر آف فیئر، خوف، ہراس، انجسٹس، انیکوالٹی، باسزم، آئی ایم دا باس، میں رول سے بڑا ہوں، آئی ایم ابو دا لا، میں اس ملک کا جنرل ہوں سو آئی ایم ابو دا لا، میں جرنلسٹ ہوں، آئی ایم ابو دا لا، میں چیف جسٹس ہوں، میرے لیے کوئی قانون مانے نہیں رکھتا، رولز فار دا فولز۔ سو آپ کیا سٹوری چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کیا کلچر چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ سو واٹ یو ڈو ان ایچ اینڈ ایوری مومنٹ ان یور لائف، وہ آپ کی سٹوری لکھی جا رہی ہے، اور وہ سٹوری، اس میں آپ کے پیسز لگ رہے ہیں۔ یور ایوری ایکشن از اے اسمال پیس ٹو یور اسٹوری آف یور لائف، اور اس سے آپ کی ایک لیگیسی بن رہی ہے جو آپ اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر لوگ آپ کو اسی نام سے، اسی کام سے، اسی کارنامے سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یو ٹاک اباؤٹ آور پروفٹ پیس بی اپون، ان کی جو لیگیسی ہے، ان کا جو لیسنز ہیں، وہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ یو ٹاک اباؤٹ عبدالستار ایدھی، آپ محمد علی جناح کی بات کریں،
آپ نیلسن منڈیلا کی بات کریں, آپ ڈولف ہٹلر کی بات کریں, آپ میکڈونلڈز کی بات کریں بزنس کے. سو ان سب لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈز کے اندر اپنے اپنے سبجیکٹس میں ایک لیگیسی چھوڑ کر گئے, اور لوگ آج ان کو انہی کے ناموں سے اور ان کے کارناموں سے یاد رکھتے ہیں. ریممبر, آپ دو طرح سے لوگوں کے بیہیویئرز کو انفلوئنس کرتے ہیں, یا آپ ان کو انسپائر کرتے ہیں یا آپ ان کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو جو بڑے لیڈرز ہیں, جنہوں نے بڑی بڑی قوموں کو, جنہوں نے لوگوں کے بیہیویئرز کو امپیکٹ کیا, ان کو انفلوئنس کیا, جو بڑے لیڈرز ہیں, they used to inspire their people. وہ ان کو انسپائر کرتے تھے. وہ ایک ایسا کلچر چھوڑ کے گئے کہ جہاں پہ لوگ اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ ڈیلیور کرتے ہیں. پھر وہ آرگنائزیشنز, پھر وہ قومیں, انہوں نے بہت ترقی کی اور وہ بڑے اسکیل کے اوپر انہوں نے کام کیا. they were selfless leader جنہوں نے اپنے لوگوں کو انسپائر کیا. اور دوسری وہ طریقہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, سٹنگ ایٹ دا ٹاپ, جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ لوگوں کو ڈرا کے, آپ لوگوں کو دھمکا کے, اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اپنی ایکسپینشن کے لیے, اپنے ٹینیور کو پرولونگ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. آپ جسٹس نہیں ہونے دیتے, آپ رول آف لا کو قائم نہیں کرتے. دیر از این انیکویلٹی. آپ لو اور کائنڈنس اور ٹرانسپیرنسی کو آپ قائم نہیں ہونے دیتے. آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں نیگیٹولی. آپ انکمپٹنٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں, آپ اچھے لوگوں کو نیچے لے کے جاتے ہیں, ان کو دبا دیتے ہیں, ان کو سپریس کر دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈیلیور نہیں کر پاتے. سو فائنلی آپ اپنے مقصد کے لیے ایک بہت بڑا مقصد چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر لوگ آپ کو آپ کے کارناموں سے یاد رکھتے ہیں. ریممبر ون تھنگ, ایک دن آپ نے اس دنیا سے جانا ہے, and that would be the end of your story. اس کے بعد آپ اپنی سٹوری کو نہیں لکھ سکتے. سو آپ اپنے لیے کیا نام ارن کرنا چاہتے ہیں؟ You want to inspire the people positively, یا آپ لوگوں کو مینوپولیٹ کر کے, نیگیٹو چیزیں کر کے, اپنے مفاد کے لیے اپنے اداروں کو, اس ملک کو, اپنی قوم کو آپ تباہ و برباد کرتے ہیں؟ چوائس از یورز کہ سٹوری جب آپ کی لکھی جائے گی تو لوگ آپ کو کس نام سے یاد کریں گے. تھینک یو.